یشعرون، خبردار بے شک وہی ہے جو فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 12 سورۃ البقرہ۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک وہی جو فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر بیویر یعنی ایک ایسا کلمہ ہے جو تنبیہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ اٹسلف ان لوگ کرپٹرس ہیں، یہ لوگ فساد کر رہے ہیں لیکن یہ ریئلائز بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کیا ہے، ایک معنی میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ بیویر، لیکن جب بیویر کیا جاتا کوئی چیز کے لیے ڈرایا جاتا تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ڈرایا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھو کہ تم لوگ جانتے نہیں کہ تم لوگ خود ہی فساد کر رہے ہو، لیکن تم فساد کرتے ہوئے جانتے نہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ اصلاح کر رہے تو۔ اور یہاں پر الا انہم هم المفسدون، وہ خود مفسدون ہیں، وہ فساد کرنے والے ہیں۔ اور الا کیا ہے، کمبینیشن ہے دو ورڈز کا، تاکہ لوگوں کو، سننے والوں کو الرٹ کرے، اور حمزہ ہے کویسچن کے لیے، اور سینٹنس یہاں جب بگن کیا جا رہا تاکہ حرف تنبیہ ہے، ایک معنی میں ایکسکلیمیشن ہے، ایکسکلیمیشن مینس اس کیوں ہے، یہ وارننگ کے لیے۔ سیکنڈ چیز کیا ہے کہ بتایا جائے کہ اوتھینٹسٹی کیا ہے، اللہ اس کے بعد انہم، بے شک یہ لوگ کیا ہے، ہم یہی ہے، ریپیٹڈ کیا جا رہا ہے، کیوں، ایک پرپس ہے، ایمفسس ہے، حصر ہے، تاکہ یہاں جو پروناؤن آیا ہے ایمفسس کے لیے کہ کیا ہے، ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ یشعرون شعر سے ہے، پرسیو کرنا، شین عین را، تو ان لوگ ریئلائز بھی نہیں کرتے، جیسے شعر ہیئر کو بھی کہتے، بال کو بھی کہتے، کتنا باریک رہتا، تو ویسی ہی ان لوگ پرسیو نہیں کرتے، ان لوگ شعور نہیں رکھتے، یعنی کہ یہ لوگ نہیں ریئلائز کرتے اٹسیلف۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں پر جب ان کو بتایا جا رہا اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ ایمان لائے جو بے وقوف ہے؟ خبردار بے شک وہی جو بے وقوف ہے لیکن نہیں وہ علم رکھتے، یعنی they themselves are foolish۔ تو ایک معنی میں جب انسان شعور نہیں رکھتا تو کیا ہے، تو الناس کس سے بتایا گیا رہا ہے، لوگوں میں سے۔ یہاں پر الناس صحابہ اکرام کو ان لوگ بتا رہے ہیں، لیکن صحابہ اکرام تو بیسٹ آف دا بیسٹ تھے، وہ اپنی زندگی سیکریفائز کرے ایمان کے لیے، وہ ٹرو بلیورز تھے اور سیکریفائز کرے، ایکشنز بھی ان کے صحیح تھے، ان کے اندر کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ قالوا انؤمن، اور انؤمن میں حمزہ استفہام ہے، تو ایک کویسچن ہے یہاں پر، ریٹوریکل کویسچن ہے کہ یہ ایک اس کے پیچھے ریٹوریکل کویسچن کے لیے ایک نیگیشن ہے، پرپس ہے، تحقیق ہے، تحقید ہے کہ ان لوگ جو بیلٹل کر رہے ہیں لوگوں کو جو ایمان لائے، اور کما کیا ہے، حرف تشبیہ ہے، لائک صفحہ فولش کو بولتے، سین فا ہا، یہاں پر ان لوگ کمپینینز کو بول رہے، اور پلورل صفی ہے، صفحہ مطلب فولشنس، اور یہاں پر جس کے پاس کم عقل ہے یا انڈرسٹینڈنگ کم ہے، لٹرلی کوئی چیز لائٹ ویٹ ہونا، ایزلی بلون اوے ہونا، ہوا کے ساتھ اڑ جانا، صفی کیا ہے، بہت ہی لائٹ مائنڈیڈ، جو کہ
ایزلی اس کو باتوں میں آپ کیریڈ اوے کر سکتے. کوئی انسان ہے اس کا برین اسٹارم کر دیے, اس کو برین واش کر دیے, تو یہ کیا ہے, ان لوگ بلیورز کو فولش کر رہے ہیں, اور یہ ہپوکریٹس یہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں, بلیورز پہ یہ باتیں لگا رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں, تم لوگ خود ہی یعنی تم لوگ خود بیوقوف ہے. آیت نمبر 11 اور 12 میں خود کرپشن ان دا لینڈ کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. خود ہی فساد کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. جب انسان کو خود نہیں پتا کہ فساد کر رہا ہے تو اصلاح کا سمجھتا ہے. وہ سمجھتے کہ نہیں ہم کرپشن نہیں کر رہے, ہم تو ریفارمرز ہے اور ہم تو بینیفٹ لا رہے ہیں لوگوں کے لیے. نہیں, الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. ان لوگ پرسیو بھی نہیں کرتے, ڈسٹرکشن کر رہے ہیں. ان کے وجہ سے ان کے ایکشنز بھی ڈسٹرکٹیو ہے, ان کے دل میں بیماری ہے, اور ان لوگ اندھے بہرے ہو گئے, سمجھ رہے بھی نہیں. لا یشعرون مطلب شعور ہی نہیں رکھتے. پھر آیت نمبر 13 میں کیا ہے, یہ لوگ کہتے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں مطلب صحابہ اکرام ہیں, جو بلیورز ہیں, وہ فولش ہے. کیونکہ صحابہ کو یہ لوگ فولش کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ صحابہ اکرام ٹروتھ فل تھے, کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, جب بات کرے تو سچی بات کرتے تھے, اور وہ چیزوں کو ان لوگ فولش کہہ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انکویشنیبل نہیں, تم لوگ ہی اصل ایکچولی فولش کون ہے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ خود ہی یعنی صفحہ ہے, صفی کی جمع, تو یہ خود بے وقوف ہے لیکن شعور نہیں رکھتے. آیت نمبر 14 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ, اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملاقات کرتے ہیں, الَّذِينَ ان لوگوں سے, آمنوا جو ایمان لائے, قالوا کہتے ہیں, آمنا ایمان لائے ہم بھی. اور جب وَإِذَا اور جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں, اِلَىٰ شَيَاطِینِہِم طرف اپنی شیاطینوں کے, مطلب ان کے جو ساتھی, اٹس ناٹ لٹرل شیاطین, دا ساتھی جو ہم مزاج ہیں ان کے. قالوا وہ کہتے ہیں, اِنَّا بے شک ہم تمہارے ساتھ ہے, معکم مطلب ہم تمہارے ساتھ ہے. جب اپنے لوگوں سے ملتے جو ہم مزاج ہے, ان کے ہم خیالات ہیں, ان سے ملتے تو کہتے نو نو وی آر ود یو. انما نحن مستہزئون, انما بے شک, نحن ہم تو, مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں, استہزاء. تو جب ان سے ملتے تو کہتے کہ نہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, ٹو فیس پیپل ہے. جب یہاں مل رہے ہیں تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں, اور پھر جب مومنوں کے ساتھ ملتے ہیں پھر ان کے پیچھے جا کے مذاق اڑاتے ہیں. لیکن یہ اصل ہے کسی کے بھی نہیں, نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے, نہ بلیورز کے ساتھ ہے اور نہ ہی ہپوکریٹس کے ساتھ ہے. کیوں؟ ان کے اندر بیماری ہے. اور جب انسان ایسے لوگوں سے اٹھے بیٹھے جس کا ایمان کا لیول لوور ہے, جیسے لوگوں میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے, سوچ بھی انسان کی اسی طرح ہوتی ہے. تو یہ جب مسچیف کر رہے ہیں اور لا تفسدوا فی الارض کر رہے ہیں لیکن ریئلائز بھی نہیں کر رہے, تو ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس ہے. اور ٹائپس آف مسچیف کیا کرتے تھے, ہپوکریسی جو تھی, یہ زمین میں فساد کرنا, جو اللہ اور رسول کے احکامات ہیں اس میں ڈس بلیو کرنا, اللہ کے احکامات کو ابینڈن کرنا. اور ہپوکریسی کیا تھی, جھٹلانا, اور جو لائلٹی ہے زیرو لائلٹی تھی, کچھ بھی ان کے اندر لائلٹی نہیں تھی. تو جو پریویس آیتیں ہیں جو مفسدون کی بات ہو رہی تھی, اسی طرح سے آیتیں آتے ہیں. آیت نمبر جو 11 میں ہم دیکھیں کہ لوگ فساد کر رہے ہیں اور پھر بھی ریئلائز نہیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اسی طرح سورہ نمبر 8 آیت نمبر 73 میں آتا, والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر.
جو ڈس بلیو کر رہے ہیں ان کے ایلیز ہے ایک دوسرے کے لیے، اور ان لوگ ایک دوسرے کو کیا کریں گے، ہیلپ ایچ ادر کریں گے، اور ٹرموائل کریں گے، ظلم کریں گے، آپریشن کریں گے زمین میں، اور یہ مسچیف کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر جب یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 144 میں بھی آتا، اے ایمان والو جو ڈس بلیورز ہے ان کو اپنا اولیاء مت بناؤ، اپنا ہیلپر مت بناؤ انسٹیڈ آف بلیورز۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے لیے کھلے طور پہ تمہارا برا چاہتے ہیں، تمہارے اگینسٹ ہے۔ اور آیت نمبر 145 سورہ نمبر 4 میں ان المنافقین ودرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، جو منافق ہے لوور گڑھے میں رہیں گے اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ جب آگے فرمایا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو اور مفسد مت کرو، پھر بھی وہ کہتے کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم مفسد نہیں ہیں، ہم تو مصلحون ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے کیا ہے کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ جب انسان کے اندر شعور ہی نہیں ہے اور پھر وہ فساد پہ فساد کر رہا، اور پھر صحابہ اکرام کو کیا کہتے ہیں کہ نہیں وہی سفہا ہے، سفی کی جمع یعنی کہ وہ فولش ہے۔ تو اسی طرح سورہ نمبر 4 آیت نمبر 5 میں آتا وَلَوْ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تو ان کی جو پراپرٹیز ہے اللہ تعالیٰ بولتے which Allah has made means of support for you to the foolish، تو ان کو جو پراپرٹیز ہے یہ ایک سپورٹ نہیں ہے، یہ تو ان لوگ فولشنس میں ہیں، کیونکہ ہپوکریٹ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ان کو کام آنے والا ہے، اگنورنٹ ہے، ان کے پاس نالج نہیں ہے، نہ ان کے پاس ریئلائزیشن ہے۔ ہپوکریسی کیا ہے؟ کننگ ہے، ڈیسیٹ ہے ان کے پاس، اور پھر جب مل بھی رہے ہیں لوگوں سے تو کیا کر رہے ہیں بھائی لَقُوا الَّذِينَ، جب لوگوں سے بھی ملتے ہیں تو کیا ہے ان کے اندر یہ بیماری اور بڑھتے جاری، کیونکہ وہاں کیا کہہ رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ لوگوں سے آمنوا، کہتے کہ ہم ایمان لائے، قالوا آمنا، وہ کہتے کہ ہاں ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اکیلے رہتے جو ہم مزاج لوگوں میں رہتے کہتے قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ جو انسانوں میں بھی، ہیومنس میں بھی، جنس میں بھی جس طرح ان کے شیاطین یعنی ان کے ہم خیال ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112 میں آتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسَ وَالْجِنَّ، تو ہم ایک اپوائنٹ کرے جو پروفٹ ہے اس میں کچھ اینیمیز بھی ہے، جیسا شیطان ہے، ڈیولز ہے، اس میں انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی۔ تو وہ کیا کرتے ایک دوسرے کو انس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول قول غرور، ایسی چکنی چپڑی باتیں کرنا، ایڈ آن کرنا اپنی اسپیچ کو، اس سے ڈیلیوژن کرنا، ڈسیپشن کرنا، لوگوں کی بات بعض وقت آپ کیریڈ اوے ہو جاتے اس طرح سے۔ اور یہاں پر قالوا انا معکم کیا ہے، وہ کہتے کہ نہیں نہیں ٹرولی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایکچولی دے آر میکنگ فن، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، دے آر ناٹ ود دیم، دے آر جسٹ میکنگ فن آف دا بلیورس۔ تو بلیورس کا مذاق اڑانا یہ بھی ایک گناہ ہے، اور کبھی بھی کوئی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور دین کے باتوں کو وہ کر رہے ہیں، وہاں سے ہٹ جانا چاہیے جب تک کہ وہ ٹاپک چینج نہ ہو جائے، اور پروٹیکٹ کرنا چاہیے دین کو۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ مزاح کرے گا، مزاح کرتا ہے، دو بھی میننگ آئیں گے، بہم ساتھ ان کے، ویمدہم مدہ یمدو کھینچنے کو کہتے، لینگتھ وائی کھینچنا، اور یہاں پر کیا ہے ڈھیل دینے کے معنی میں ہے، اور اللہ ہی ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم، طغیانی یعنی ان کو سرکشی میں، یا مہون
وہ بھٹکتے رہیں گے. یعنی ان لوگ اندھے ہیں. اللہ ہی ہے جو ان کی جو موکری ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیا کیونکہ ان لوگ اس قدر مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کو ایسا جو مذاق اڑانا پسند نہیں ہے. تو اللہ جب ڈھیل دے رہا ہے اور ان کو ایک یعنی کہ موقع ہے کہ تم سدھر جاؤ، لیکن جب انسان ان کو موقع ملتا تو وہ لوگ کیا سمجھ رہے کہ غلط فہمی ہے اس کو. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں. آیت نمبر 15 میں تو اللہ تعالیٰ جب ان کو موقع دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، تو اسی میں بھٹک رہے ہیں. سورہ نمبر 57 آیت نمبر 13 میں بھی آتا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم. جب آن دا ڈے جب ہپوکریٹس کو کہا جاتا، آدمی اور عورتیں، کہ جو بلیورز ہیں ان لوگ ان کو بولتے ہیں کہ ویٹ فار اس، ہم اپنی تھوڑی لائٹ لا لیں گے. تو ان کو کہا جاتا ارجعوا، واپس جاؤ، تھوڑی سی لائٹ دے دو. تو ان کے بیچ میں ایک کیا ہو جاتی نورا. تو پھر بولے کہ ضرب بینہم بسور، ان کے بیچ میں ایک وال آ جاتی، گیٹ آ جاتی، اور اندر کے طرف کیا رہیں گی لہو بابن باطنہ فیہ رحمہ، اندر کی طرف مرسی رہیں گی باطن ہو، وَزَہْرُهُ من قلب العذاب، اور پھر آؤٹ سائڈ کیا رہیں گا ٹورمنٹ، عذاب رہیں گا. یہ سورہ نمبر 57 آیت نمبر 13 میں ہے. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 178 میں بھی آتا کہ جب ڈس بلیورز ہیں ان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری پوسٹ پون ہو گئی پنشمنٹ اور ہمارے لیے تو اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ بولتے میں اس لیے پنشمنٹ پوسٹ پون کر دیا تاکہ ان کے گناہ اور بڑھ جائے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. ان کے لیزدادو کیا ہے زیادہ سے، اسما ان کے جو گناہ ہیں انکریز ہو گئے. تو ہپوکریٹس کیا کر رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہپوکریٹس سفر کریں گے، تکلیف اٹھائیں گے. کیوں؟ پلاننگ پلاٹنگ کر رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے صحابہ اکرام کا. اور وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، ان کا ریکمپنس کیا ہے، ان کا جو آفینس ہے ایکولی ویسی ہی ان کا ریکمپنس بھی ہوگا. لیکن جو فرگیونیس کریں گے، اپنے معاملات ریکنسائل کر لیں گے، تو اللہ ان کو ریوارڈ کرنے والا ہے. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عافا واصلح فاجرہ علی اللہ. لیکن اب کوئی بھی ہے معافی مانگے، عافا و اصلح، اپنے معاملے صحیح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اللہ اجر دینے والا ہے. تو معافی کے ڈورز اوپن ہیں، لیکن معافی نہیں مانگ رہی تو ڈورز ول بی کلوز. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ. لیکن جو ٹرانسگریس کر رہے، پروہیبیشن کر رہے ہیں سب کے لیے، تو ان کے لیے ٹرانسگریشن ہی ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان لوگوں کو موقع دے رہا، لیکن کیا وہ لوگ وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی بھی وہ موقع کا فائدہ نہیں اٹھا کے بار بار وہی غلطی کر رہے ہیں، تو کیا ان کے غلطیوں کا ان کے اوپر بوال ہوگا، ان کے اوپر تکلیف اٹھانا پڑے گا؟ ہاں، ان کے اوپر تکلیف اٹھانا پڑے گا. بار صحابہ اکرام تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بات کو پہنچا دیے، لیکن ہپوکریٹس کے اندر نفاق تھا، اور ہمیشہ ان کا مذاق اڑانا، ان کو بی لٹل کرنا، ان کو موک کرنا، ہر بار ان کو نیچا دکھانا. تو دنیا میں تو یہ سب چیز کر لیے، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ جیسے کہ ابھی ہم ریفرنس جو آیتیں بھی دیکھے، اس میں کیا دیکھے کہ ان کو لائٹ چاہیے، بلیورز کو کہہ رہے کہ ہم کو تھوڑی سی تو لائٹ دے دو، لیکن کیا ملنے والی ہے؟ نہیں. تو اس دنیا میں یستہزئون کر رہے ہیں، یشعرون ہیں، یامہون ہیں، اندھے ہیں، شعور نہیں رکھتے.
اور سفہا جیسا میں بتائی صفی کی جمع بیوقوف ہے، لائٹ مائنڈیڈ پیپل ہے، جب لوگوں سے مل رہے تو بول رہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن ایکچولی نہیں ہیں. جیسے کچھ ورڈز کے میننگ بھی آپ کو سمجھا دوں. خلو کا کیا ہے؟ خوا لام واو ہے. خالا یخلو مینس کوئی چیز ایمٹی ہونا. جب یہ ایمٹی کیا چیز ہے یہاں پر کہ کوئی چیز سے سیکلیوڈ ہو جانا اور کسی کی ایڈوائس کو نہیں ماننا. خوا لام واو سے ہے. خالا یخلو مطلب کمپلیٹلی خالی ہو جانا. اور شیاطینہم کیا اس کا روٹ ورڈ ہے؟ شین تو میم، کوئی چیز سے دور ہو جانا، ساری اچھائی سے دور ہو گئے. اور یہ کیا ہے؟ شیاطین جنوں میں سے بھی ہے، ہیومن بینگز میں سے، الناس میں سے بھی ہے. یہ ایولنس ہے، اللہ کے باتوں کو نہیں ماننا، اللہ کی باتوں کو ڈس اوبے کرنا. اور شیطان ایک دم سے نہیں آتا، وسوسے ڈالنا، ایول چیزیں کرنے کا کمانڈ کرتا، اللہ کو ڈس اوبے کرنے کا کمانڈ کرتا. اور پھر اس کے بعد اور مستہزئون کیا ہے؟ ہا زائی حمزہ، موکری کو بولتے، پلورل آف مستہزی، جو استہزاء کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کے اوپر ہنسنا، ان کو سمجھنا کہ ان کی ویلیو نہیں ہے، ان کو ایک مذاق کا وہ بنا لینا، ان کے بارے میں جوکس کرنا. ان کے اندر کوئی سینس نہیں ہے. اور یہ ہپوکریٹس ہے جو لوگوں کا، بلیورز کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور یستہزی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑانے والا ہے، جو ہپوکریٹس ہیں ان کے بارے میں. اور پھر ڈیفرنٹ سوروں کے ریفرنسز بھی ہے. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 40 میں آتا ان کا ریکمپنس کیا ہے؟ ایول ہے، ایول کا ریکمپنس ایول ہے. اور سورہ حج کی آیت نمبر 38 میں کیا ہے؟ بے شک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بلیورز کو ڈیفینڈ کرنے والا، جو ہپوکریٹس ہے، مذاق اڑا رہے ہیں، تو دنیا میں آخرت میں بھی ان کا مذاق اڑیں گا. اور ابن عباس بولتے ہپوکریٹس کیا ہے؟ ہیل فائر میں رہیں گے. اور جب ڈور اوپن ہوں گا جنت کا، جیسے ہی ان لوگ قریب جائیں گے پھر ڈور کلوز ہو جائیں گا. بار بار ان کے منہ پہ ڈور کلوز ہوں گا. کیوں ہے ایسے؟ کیونکہ ہپوکریسی ہے کیا؟ صبح ایمان لائے پھر رات میں ایمان نہیں لائے. ہپوکریسی کے اندر نفاق ہے، ایک بار ایمان رہ رہا ایک بار ایمان نہیں رہ رہا. نفقہ کیا ہے؟ نفقہ ایسے ٹنل کو بولتے جو دو طرف سے اوپن ہے، نفاق کی بیماری ہے. تو اس وجہ سے. اور فی طغیانہم یعمہون مطلب ان لوگ اب کیا ہے؟ اندھے ہو گئے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. یمدو کیا ہے؟ میم دال دال ہے. مدہ یمدو کوئی چیز کو لینتھ وائز کھینچنا. مد رولز، مد میں بھی کیا رہتا؟ کھینچنا، کھینچ کے پڑھنا. طغیانہم کیا ہے؟ طاغین یا طغا کوئی چیز کراس کر دینا، باؤنڈز ایکسیڈ کر دینا، لمٹ. سورہ حقہ آیت نمبر 11 میں کیا تھا کہ جو پانی طغیانی آتی پورے باؤنڈز کراس کر کے، جو نوح علیہ السلام شپ میں بیٹھ گئے تو واٹر کیا ہوا؟ پورا بیونڈ چلے گیا تو طغیان کا ورڈ آیا. تو واٹر کیا کرا تھا؟ باؤنڈری کراس کر کے. طغیان مینس پورے لیمٹس کو کراس کرنا. تو ہپوکریسی کیا کرے لوگ؟ ہپوکریٹس کیا کرے؟ ٹرانسگریشن کرے، پورے لیمٹس کو کراس کرے. جھوٹ بولنا، ڈینائل کرنا، تکبر، ایروگینس رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ان کے لیے پنشمنٹ جبھی فوراً نے دیے، اپرچونٹی ان کو بار بار ملی لیکن ان لوگ اور برا کرتے گئے اور غلط کرتے گئے، یہاں تک کہ یامہون عین میم ہا امہا مطلب بلائنڈنس. اور یہاں کس طرح کا بلائنڈنس ہے؟ بلائنڈنس آف دا ہارٹ ہے، دل کا اندھا پن ہے. کوئی انسان کوئی چیز پہ سوچ رہا نہیں، کمپریہنڈ نہیں کرنا، انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا. امہا کیا ہے؟ کہ اسٹیٹ آف کنفیوژن رہنا، جیسا بولنا کہ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. تو یہ پرسن کیا ہے؟ بھٹک رہا اندھیرے میں، کوئی چیز صحیح نہیں دیکھ سکتا، وہ کمپلیٹلی لاسٹ ہے، بلائنڈ ہے، انگروزڈ ہو گیا وہ رانگ ایکشنز میں، ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس میں، وہ برے سے برے چیزوں میں. طغیان کیا ہے؟ ایک کیریکٹرسٹک ہے ہپوکریٹ کی. تو عبداللہ ابن زبیر فرماتے ایک گروپ ہے، رائٹر ہے، جو پرٹیکولر ٹرائب ہے
جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ابو بکر سجیسٹڈ کرے کہ 1 لیڈر اینڈ عمر سجیسٹڈ 1 لیڈر. تو اب ابو بکر بولے کہ نہیں، اپوز کر رہے تھے ایک دوسرے کو. تو اس میں کیا ہوا، ان دونوں آرگیو کر رہے تھے، ان کی آواز بہت لاؤڈ ہو گئے. تو پھر یہ آیت آئی کہ نہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز ریز نہیں کر سکتے ایون دو اٹس جسٹس. تو عمر خطاب اس کے بعد اتنی لو وائس میں بات کرتے تھے کہ بولنا پڑتا تھا کہ could you please repeat. تو انسان کے اندر کانشیسنیس رہنا، کیئر رہنا، ہمبلنس رہنا. اور ہپوکریسی کیا ہے، انسان کے اندر آئی ڈونٹ کیئر والا ایٹیٹیوڈ رہتا، بہت زیادہ ٹرانسگریشن رہتا، اور اس کا پرسیپشن ہی ختم ہو جاتا کہ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ 2 کوالٹیز ہے جو ہپوکریٹ کے اندر کبھی بھی ٹوگیدر نہیں آ سکتی. وہ ہے اچھا اخلاق، گڈ مینرز، اس کے اندر اچھا اخلاق ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری چیز انڈرسٹینڈنگ آف دا دین کی اس کے اندر سمجھ ہی نہیں ہو سکتی. ہپوکریٹ کوئی بھی ہو سکتا. یہ بہت سکیری بات ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آیت نمبر 15 کیا ہے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں. آیت نمبر 16 اولئک الذین اشتروا، اولئک یہی ہے، الذین وہ لوگ، اشتروا جنہوں نے خریدا یا بیچا. شرع یشری مطلب خریدنے کے لیے بھی آتا، بیچنے کے لیے بھی آتا. اولائی کا مطلب یہ وہ لوگ ہے جو ہپوکریٹس کی بات ہو رہی، جو لویسٹ لیول آف ہیل فائر میں رہیں گے ان لوگ. اشترو شین را یا سے ہے. شرا مینس کوئی چیز خریدنا یا ایکسچینج کرنا، بائی سیل دونوں کے لیے آتا، ایک کمپلیٹ ٹرانزیکشن کے لیے آتا. ہپوکریٹ کیا پرچیز کر رہے ہیں، دلالت، مس گائیڈنس پرچیز کر رہے ہیں. کوئی چیز دے کے کوئی چیز لینے کی بات ہے. اشتراؤ دلالت، گمراہی خرید رہے ہیں. کس کے بدلے؟ بالہدا، بدلے ہدایت کے. فما تو نہ ربحت فائدہ مند ہونے والی ہے تجارتہم، تجارت ان کا، تجارت مینس بزنس ٹرانزیکشن. وما اور نہ کانو تھے وہ محتدین ہدایت پانے والے. آیت نمبر 16 یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یہ گمراہ ہو گئے. دلالت کیا ہے؟ دعاد لام لام. اور یہ ہپوکریسی میں شک ہے، ڈاؤٹ ہے، یقین نہیں ہے، سرٹینٹی نہیں ہے، مس گائیڈنس ہے، اگین جہالت ہے، نالج ہی نہیں ہے. اور ربیحت رابحہ، ربا مینس کوئی چیز گین کرنا، پروفٹ گین کرنا اور پروسیڈ کرنا، اس میں پروفٹ ٹرانزیکشن بزنس کی. تو ہپوکریٹس کیا ہے؟ صرف ان کو پروفٹ چاہیے. اور تجارتہم تا جیم را، ٹریڈ کرنا، بائی کرنا یا سیل کرنا، لیکن اس کی پرپس کیا رہتی؟ تجارتہم میں پروفٹ کی. محتدین ہا دال یا پلورل آف محتدی، جو ریسیو کرنا یا ایکسیپٹ کرنا گائیڈنس. اور یہاں پر ہپوکریٹس کیا ہے؟ اگنورنس میں ہے. اور ان کو اگنورنس، ان کو ایمان نہیں چاہیے، ان کو اگنورنس چاہیے. انشاءاللہ اس کے پورا ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے. اب 2 ٹائپ، تھوڑا اس کا میننگ سمجھا دوں پھر آگے ہم بڑھتے ہیں دونوں ایکسپلینیشن. مثلہم مثال ان کی، کمثل جیسے مثال کے، الذی اس شخص کی، استوقدا نارن جس نے جلائی، توقدا نارن مینس آگ. فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما اس کے، حولہ ماحول، ذہبا لے گیا، اللہ بنورہم نور ان کا، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو. ترک کرنا اردو میں بھی بولتے نا، فی ظلماتی اندھیروں میں. ظلمات یہ اندھیروں کے لیے، یہ ورڈ بھی جو جینین اردو بولتے ہیں ان کو پتا ہے. لا یبصرون وہ نہیں دیکھ پائے تھے. تو بصرہ ان کی. اب یہاں پر ہپوکریسی بھی کیا ہے؟ 2 ٹائپس آف ہپوکریسی ہے. کمثل کیا ہے؟ کمثل مثال سے ہے. ک مینس مانند، مثل مثال ایگزامپل ہے. اور ہپوکریسی
عقیدے بلیف میں ہپوکریسی ہے، دل میں ہے ڈس بلیورس ہے. اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہاں پر ہپوکریٹس تھے، اور ہپوکریٹس مکہ میں نہیں تھے، مکہ میں کافر اور مسلمان. اب مدینہ میں کیا ہے، منافق بھی ہے. اور دوسری ہپوکریسی ایک کیا تھی، عقیدے میں اور بلیو میں، اور یہ دل کے اندر ڈس بلیو ہے. سیکنڈ کیا ہے، عمل میں، ایکشن میں، دل میں بھی ہے، پرسن کے بلیو میں بھی ہے، ایکشنز میں بھی ہپوکریسی ہے. اور ہپوکریسی 3 چیزیں یاد رکھیے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب پرومسز کرے تو بریک کرے، اور لڑائی جھگڑے میں آپے سے باہر ہو جائے. یہ ہپوکریسی کی یہ سائنس ہے. اور اس توقدہ، واو قاف دال، وقود کس کو بولتے ہیں، فیول کو بولتے ہیں. اس توقدہ مینس کوئی چیز لائٹ کرنا، کینڈل کرنا، فائر. اور پھر دوسری چیز کیا ہے، کسی چیز کو جلانا، فائر. نارن، نون واو را، نار فائر کے لیے آتا، لائٹ کے لیے آتا، ہیٹ کے لیے آتا. اور فائر کیوں جلاتے، روشنی کے لیے بھی اور پروٹیکشن کے لیے. جیسا کہ آگ، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے تو آگ سے سیکتے اپنے آپ کو تاکہ گرمی ہو. تو یہاں پر کیا کینڈل کر رہے، فائر کینڈل کر رہے لوگ. اور دوسری چیز کس طرح ڈارکنیسز ہے، ڈس بلیورس کے، اگنورینس کے، شرک کے، آپریشن کے، اور ڈاؤٹس کے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے تھے، لائٹ کیا تھی. قرآن جب آ گئی ہر چیز مینیفیسٹ ہو گئی. فلم، اور جب اداعت کیا ہے، دواد واو حمزہ سے ہے. ضیا مینس، ضیا کیا ہے، لائٹ، لیکن ایسی لائٹ جس میں تھوڑی ہیٹ بھی ہے، برننگ بھی ہے، ریز آف سن بھی ہے اس کے اندر. اور ایکسٹریملی برائٹ اور لائٹ، ریڈش یلوئش ٹنگ ہے نا اس میں. ہاؤ لہو کیا ہے، ہا واؤ لام، سراؤنڈنگ، کوئی چیز، ماحول بولتے نا، کوئی چیز سے سراؤنڈ کرنا، اراؤنڈ، اس کے اطراف میں رہنا. انوائرمنٹ کیا ہو گیا، ایلومینیٹ ہو گیا. کچھ اب جب روشنی ہوتی، جب آپ کوئی اندھیرے میں سے اجالے میں جانے کے لیے کیا ہے، آپ کو ٹارچ یوز کرنا پڑتا، تو کیا ہوا، ایلومینیٹ ہو گیا وہ نار سے، وہ فائر سے. کیا چیز ہے، کیا چیز صحیح ہے، غلط ہے، وہ دیکھ سک رہے، فالس اور ٹروتھ فلنس دیکھ سک رہے. لیکن ذہبہ کیا ہے، دال ہابا، ذہب مینس گولڈ کو بھی بولتے، گولڈ رہتا چلے جاتا، ویسے ہی ہمیشہ تو نہیں رہتا نا. جیسا زکوٰۃ پے کرتے، ذہبہ، تو ذہبہ یہاں پر کیا ہے، کوئی چیز چلے جانا. ذہبہ بی مطلب کوئی چیز ٹک اوے، چلے جانا. کیا چلے گئی، ٹک اوے کیا ہوگی، بی نورہم، نون واورا، برائٹ لائٹ کو بولتے، جس میں تھوڑی سی نو ہیٹ رہیں گی، اس میں لائٹ رہیں گی اس میں. اور ہپوکریٹس کیا ہے، ان کی لائٹ اللہ تعالیٰ لے لیے، ان کو اب صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہے. لائٹ کی تو ضرورت پڑتی انوائرمنٹ کو روشن کرنے کے لیے، آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، لیکن ہپوکریسی کے جو باہر سے بھی ہپوکریسی ہے، اندر سے بھی ہے. تو یہ لائٹ کمپلیٹلی ان کی بجھ گئی، ان کے اندر دیکھنے کی وہ سماعت ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی، کیونکہ وہ رائٹ تھنگ کے لیے وہ نہیں لے رہے تھے. وَتَرَكُهُمْ تَارَكَ، کوئی چیز کو ابینڈن کر دینا، چھوڑ دینا. ظلمات کیا ہے، زو لام میم، ظلمہ سنگولر اس کا ہے، مطلب بہت اندھیرے. ظلم مینس آپریشن، کس کے اوپر ظلم کرنا بولتے نا، کسی کے اوپر ذاتی کرنا، آپریشن، انجسٹس کرنا. اور جب کسی کے ساتھ ظلم کرتے تو کیا ہو، آپریشن بھی کیا ہے، کسی کے اوپر ظلم کر رہے مطلب تو ڈارکنیسز ہے. اور ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہوگا، ڈارکنیسز ہوں گے. اگر کسی کے ساتھ ظلم کریں گے اس دنیا میں تو بچ جائیں گے، جھوٹے موٹے باتیں کرتے، آخرت میں کیسا. تو ظلمات تو بھی یبصرون با سوادرا، دیکھنے کے لیے آتا، لیکن ان لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے. سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 میں بھی آتا، بلیورز ہے، ڈس بلیورز ہے. ان کے جو ڈس بلیورز ہیں ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی. ان لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں، وہ دیکھنے والے نہیں ہیں، سمجھنے والے نہیں ہیں. اور سورہ صف آیت نمبر 5 میں بھی آتا، یہ ڈیویٹڈ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت لے لیے اور یہ لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے.
تو کیا ہو گیا، ان کے لیے ڈسگریس ہو گیا. اور یہ ڈارکنیسز کیا ہے، شرک کے ڈارکنیسز ہے، کیونکہ ان کے پاس لائٹ آف اسلام ہے ہی نہیں، صرف ان لوگ اندھیرے میں ہیں. اور ہپوکریسی کیا ہے، ہپوکریسی ان کے ایکشن میں بھی ہے اور ان کے دل میں بھی ہے. اور کمپینینز جو صحابہ اکرام کا ان لوگ مذاق اڑانا، یہ سارے چیزیں ہپوکریسی میں آئیں گے. کیونکہ ایک چیز نے ایک کے بعد غلط پہ غلط، ان لوگ صرف غلط ہی کرتے جا رہے ہیں، صحیح بات نہیں کر رہے. تو آیت نمبر جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں کے غلط چیزیں ہیں وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اللہ یستہزئ، تو جب استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ڈھیلی ڈوری چھوڑ دیے تاکہ پھر ان کو پکڑنے کے لیے. لیکن آیت نمبر 16 میں کیا ہے کہ ان لوگ دلالت خرید لیے خدا کی جگہ اور پھر یہ بھٹکتے رہتے، ان کے لیے کوئی بھی روشنی نہیں ہے. اور پھر جب فائر جلاتے اس میں چل پڑتے، لیکن جب اجالا ہوتا پھر اس کے بعد ڈارکنیسز. ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کو ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، پس وہ دیکھنے والے نہیں. تو آیت نمبر 17 میں دیکھیے، اب وہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جب روشنی ہوئی، جب احکامات کچھ ایزیئر ہے وہ کر لیتے، جب ڈیفیکلٹ ہے دے ڈونٹ ڈو اٹ. تو کیا ریزن کیا ہے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون. اب وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے. آیت نمبر 19 اور 20، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہوتی ہے. وہ بجلی کے کڑک سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. کوئی چیز ڈیفیکلٹ ہی ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. آیت نمبر 20 تاکہ ہم ٹوگیدرلی اس کا ڈیٹیل دیکھیں. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. آیت نمبر 20 سورۃ البقرہ. قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھیں، جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان، ان کے آنکھیں چھین لے، یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. تو اب یہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کیوں ہیں ان کو اندھے، بہرے، گونگے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آنکھ دیے اور کان دیے، دل دیے سمجھنے بوجھنے کے لیے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، یوز نہیں کر رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو رائٹ پاتھ سے ہٹا دی. قرآن کیا ہے، ہدایت ہے، نور ہے، گائیڈنس ہے، صحیح راستے دیکھنے کی توفیق ہے. لیکن انسان کے اندر ذہبہ کیوں ہوا، کیوں ان کے اندر ہپوکریسی آنے کی وجہ سے ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور کھینچ لیے اور بلائنڈ ہو گئے، ہدایت کا راستہ نہیں دیکھ سکتے. او کصیب من السماء. اور پھر جب یہاں پر ایک مثال دے کے سمجھایا جا رہا کہ ایک رین اسٹارم ہے، ڈارکنیسز ہے، تھنڈر ہے، لائٹننگ ہے، اسٹارم ہے، جب ایسے چیزیں ہو رہے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈال لے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے. جب بھی احکامات مشکل آئے، جس کو کرنا ڈیفیکلٹ ہے، تو they would not do it. پھر آیت نمبر 20 میں دیکھیے، یکاد البرق، اور اتنی زیادہ لائٹننگ ہے اور لگتا کہ ان کی لائٹ اب چلے جانے والی ہے، سنیچ اوے ہونے والی ہے. جب بھی ایسا ہوتا، پھر جب تھوڑی لائٹ آ رہی تو اس میں چل پڑ رہے، پھر ڈارکنیسز ہو رہا، پھر رک جا رہے. پھر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے دل، ان کی آنکھیں، ان کا سب کچھ کھینچ لے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ٹائم دے رہے. تو یہ کیوں ہے؟ گائیڈنس چھوڑ دیے، ریکگنائز نہیں کرے اپنی مسٹیک، غلطی پہ غلطی کرتے جا رہے ہیں، دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں،
اور صرف دنیا داری میں ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور صرف اس لیے اس قدر ان کا طرز عمل ہے جیسے کہ سمن کیا ہے، سواد میم، سواد سے ہے. اسم مطلب یہاں پر اس کا میننگ یہ ہے کہ جو ڈیف ہے، جس کو سنے نہیں آتا اور ان کے اندر ہیئرنگ نہیں ہے، بلاک ہو گیا. اور سیوا مطلب کوئی چیز کو بند کر دینا، بوٹل کو بند کر دینا، اس کے اندر کوئی چیز، تو ڈیف ہو گئے، اس کے اندر کچھ سنائی نہیں دے رہا، کوئی چیز لسن نہیں کر سکتے. اور ان کا دل کے اندر کوئی چیز نہیں جا رہی. بکمن کیا ہے، با کا میم ہے، با کاف میم. ابکن کی پلورل ہے، جو بات نہیں کر سکتا، اور unable to speak ہے since the birth، نہ وہ بات کر سکتا نہ کمپریہنڈ کر سکتا. اب یہ امیون ہے، بلائنڈ ہے ٹروتھ کے لیے، سچائی کے لیے. آما مطلب جو اندھا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا، لٹرلی، ناٹ لٹرلی بلائنڈ، لیکن یہاں پر کس کانٹیکس میں بلائنڈ ہے؟ ڈیف، ڈم اور بلائنڈ کس کے لٹرل سینس میں نہیں، یہ اپنے فیکلٹیز نہیں یوز کر رہے، چاہے دیکھنے کی ہو، سننے کی ہو، سمجھنے کو. دیٹس دا ریزن ان کے فیکلٹیز اللہ تعالیٰ چھین لیے. اور یرجیون کیا ہے، را جیم عین، ریٹرن کرنا. تو ان لوگ صحیح گائیڈنس پہ ریٹرن نہیں کریں گے، ان لوگ غلط راستے پہ نکل پڑے. اب سمجھیے آپ کوئی ڈائریکشن فالو کر رہے اور غلط ڈائریکشن پہ جاتے ہی جا رہے، تو ڈیٹور ملیں گا، آپ صحیح ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچیں گے. آؤ مینس یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سم ٹائمز اٹ کنویز دا میننگ آف یا اینڈ. کسیبم کیا ہے، رین اسٹارم. سواد واو با سے ہے، سواب مینس کوئی چیز ہٹ کرنا، ٹارگیٹ کو. اور یہاں پر کیا ہے، مصیبہ، کیلیمٹی کو بولتے، ڈیزاسٹر، پرابلم جو اسٹرائک کرتا. سیب کیا ہے، ہیوی رین کو کہتے، ہیوی ڈاؤن پور، اور تھنڈر بھی ہو. اللہم سیبا نافعہ، یہ دعا بھی کرتے نا جب بارش ہوتی، سیب، تو ہیوی رین فال کو بولتے ہیں. السمائی کیا ہے، سین میم واو، یہاں پر ہائٹ کے لیے آتا، لیکن سما کیا ہے، کوئی چیز سے ابو ہونا، کوئی چیز کور کرنا. یہاں پر کس چیز کے لیے، کلاؤڈز کے لیے، اسکائی کے لیے، سیلنگ کے لیے، ہیوی رین کے لیے. تو کیا چیز پورنگ ڈاؤن ہو رہی، ہیوی رین. تو اللہ تعالیٰ یہاں سیکنڈ ٹائپ آف ہپوکریسی بتا رہے ہیں، ہپوکریسی ان ایکشن. اور ظلمات کیا ہے، پلورل ہے ظلمہ کا، ڈارکنیسز، کلاؤڈز. یہاں پر لیک آف لائٹ مطلب ان کے پاس اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے. اور ورادن، را عین ضا، دال سے ہے. اب جو ساؤنڈ رہتی نا تھنڈر کی، اور اس کے ساتھ فلیش لائٹ بھی رہتی، اس میں موومنٹ بھی رہتا. اور وہ برقن کیا ہے، باراقا سے ہے، ایک فلیش لائٹ کو کہتے، لائٹننگ کو کہتے، جو ویزیبل رہتی اسکائی میں، کلاؤڈز میں. ہیوی رین فال ہوگا اسکائی سے، ڈارکنیسز بھی رہیں گے، تھنڈر بھی رہیں گی، لائٹننگ بھی رہیں گی. سیب کیا رہیں گا، ہیوی رین رہیں گی. ہیوی رین کیا بتا رہے ہیں یہاں پر، ریولیشن، وہی جو اللہ تعالیٰ کمانڈز بھیجے، ڈوز اینڈ ڈونٹس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لائٹ آف اسلام ہے، قرآن بھیجی گئی، احکامات بھیجے گئے، وہ کیا ہے، وہی ایک بارش کی طرح ہے. رین کیا دیتا، بارش ہونے سے کیا ہوتا، پورا پروویژن رین پہ ڈیپینڈ کرتا. رین گیوز اس فوڈ، سسٹیننس ہے. تو ویسے ہی جو یہ بارش ہے، وہی کے ذریعے جو قرآن آئی، وہ ہمارے لیے اسپریچل غذا ہے. جب ہم نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، یہ کیا ہے، ہمارے دل کو سکون دیتا، ہمارے آنکھوں کی بینائی بھی اچھی ہو رہی، سنائی بھی دے رہا. یہ سارے فیکلٹیز ہم اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے ہی استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو ریولیشن ہے، لیکن جس کے دل ہی ڈیڈ ہو گیا، اسپریچل ان کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، اور ان کے اندر ڈارکنیسز ہے. یہاں ڈارکنیسز کیا ہے، کفر کے ڈارکنیسز ہے، ڈس بلیف کے ڈارکنیسز ہے، اور صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو گئی. اور تھنڈر کیا ہے، تھریٹ آف پنشمنٹ ہے. یہاں پر لوگوں کو یہاں اسکیئر کر رہے ہیں. لائٹننگ ریفرز ٹو کلیئر آرگیومنٹس، ایویڈینسز.
گائیڈنس کیا کرتے, ایلومینیٹ کرتے, سراؤنڈ کرتے. لائٹننگ جب آ جاتی, روشنی آ جاتی تو اندھیرے چل جاتے, روشنی نہیں آ رہی. اور پھر یجعلون کیا ہے, جیم عین لام سے. جعلا مطلب کوئی چیز کو پٹ کرنا, ڈالنا. تو یہاں پر کیا چیز ہے, وہ جو اسٹرام ہو رہا ہپوکریٹس, تو کیا چیز ڈال رہے ہیں, یجعلون جعلا میں اصابعہم, صاد با عین, فنگرز کو بولتے ہیں, پلورل آف اسبا یا اسبا. تو ڈفرینٹ سنگولر فارمز ہے اس کے. تو آذانہم کیا ہے, حمزہ زال نون, ایئرس کو بولتے ہیں. تو ان لوگ کہاں انگلیاں ڈال دے رہے, اپنے فنگرز اپنے کانوں میں ڈال دے رہے. کیوں, تھنڈر اسٹرام. جو تھنڈر اسٹرام کیا ہے یہاں پر, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ آیت سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ تھریٹ آف پنشمنٹ ہے. ان لوگ قرآن سننا نہیں چاہتے, کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے. اور رین کیا ہے, لائٹننگ ہے. من کیا ہے, بیکاز, کیا, ٹو سیو فرام سوائخی, سوائخی سواد عین قاف سے ہے, پلورل آف سائخہ. اب یہاں پر فینٹ ہونے کے لیے بھی آتا, انکانشیسنیس کے لیے بھی آتا, سائخہ. اس وقت یہاں پر بھی بہت زیادہ تھنڈر اسٹرام اور لائٹننگ ہو رہی, اور یہ آیت بھی اسی تعلق سے چل رہی ہے. تو سائخہ کیا ہے, تھنڈر بولٹ ہے, جو زمین پہ اسٹرائک کر کے گر جاتی, ڈسٹرکشن, اور کیا ہوتا, ڈیتھ ہو جاتی. اور یہاں پر پنشمنٹ کے لیے آ رہا, اینڈ کے لیے آ رہا, ڈسٹرکشن کے لیے آ رہا. اور سوائخ کیا ہے, کمانڈس ہے جو ڈیفیکلٹ ہے, جیسا کہ بیٹل میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, روزے رکھنا ہے. حضرہ, ہا زال را, حذر مطلب فیئر کے لیے آتا, جب انسان پریکاشن لیتا اور ڈر ہوتا. وقایا کیا ہے, تقویٰ سے ہے, ایک شیلڈ ہے یہ. حذر کیا ہے, فیئر کرنا, اوائڈ کرنا, کوشن لینا. الموت کیا ہے, ڈیتھ کے لیے آتا, میم واؤ تا. اور ہپوکریٹس کیا ہے, ان کے دل میں ایک گلٹ ہے, اویئرنیس نہیں ہے ان کے دل میں کہ ہاں ہم یہ غلط کر رہے ہیں, وہ نہیں ہے شعور ان کے اندر. اور قرآن کو نہیں سمجھتے, جو احکامات ہیں وہ نہیں سمجھتے, تو اس کے وجہ سے کیا کر رہے ہیں, کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں. محیطم کیا ہے, ہا واو تا. حوت مطلب کوئی چیز انسرکل کرنا, انسرکل پورے آل سائڈ سے انسرکل کرنا, پوری باؤنڈری سے انسرکل کرنا. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ اللہ انسرکل کر لیے, انکمپس کر لیے ان کے جو ایکشنس ہیں اور نالج سے. سیکنڈ, اللہ ہیز انسرکل, اللہ کی پاور ہے. تو اب ان لوگ اسکیپ کر سکتے نہیں, چاہے پریکاشن لو, فیئر کرو, ان کو مدد نہیں ملنے والی ہے, کیونکہ اللہ کی پکڑ, اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے, اللہ کی پکڑ بہت پاورفل ہے. بالکافرین, اب یہاں پر ہپوکریٹس کو کافرین بتایا جا رہا ہے. اب ڈفرینٹ ٹائپس آف کفر ہے. فرسٹ کیا, میجر کفر کیا ہے, جو کہتا کہ he does not believe outwardly, disbelief, rejection. سیکنڈ, مائنر کفر بھی ہے, لیکن یہاں کفر کس کا ہے, ایروگنس کا ہے. پرسن کو معلوم ہے صحیح کیا ہے, لیکن بہت زیادہ ایروگنٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے. فار ایگزامپل, ابلیس کیا تھا, اس کو کیا نالج نہیں تھی, نہیں, پھر بھی بولا کہ انا خیر منہم. وہ ابا واستکبرا, وہ تکبر کرا اور سجدہ نہیں کرا. اور تھرڈ چیز کیا ہے, کفر, ڈاؤٹ ہے, سسپیشن ہے, پرسن ڈاؤٹ کر رہا اور ایمان نہیں لا رہا, پرسن ہی ڈونٹ کیئر. اور پھر کفر کیا ہے, آپ سچائی سے ٹرن اوے ہو رہے, جانتے بوجھتے ٹرن اوے ہو رہے. اور کفر کیا ہے, ہپوکریسی ہے, نفاق ہے, بول رہے کہ بیلیو کر رہے لیکن ڈیمونسٹریٹ کیا کر رہے, جب اپنے لوگ میں جا رہے, ہم مزاج میں بول رہے کہ نو وی ڈونٹ بلیو. سو دس از لائک اے بیماری. تو پھر یکادو کیا ہے, یکاد البرقو, یکادو کاف واو زال سے ہے, جب آلموسٹ کوئی چیز ہونے والی ہے, سمجھے کہ اٹ از اباؤٹ ٹو ہیپن, جیسا کہ آن دا ورج آف ہیپننگ, لیکن ہوتی نہیں, سمجھ رہے, آلموسٹ ہونے والی ہے لیکن ہوتی نہیں.
اور البرق کیا ہے؟ لائٹننگ کے لیے کہتے. اب یہ جو لائٹننگ ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس، یہ کمانڈ بہت اسٹرانگ ہے. اور ہپوکریٹ کیونکہ وہ ان کا ویژن بہت ویک ہے، وہ اٹس لائک آلموسٹ ان لوگ بلائنڈ ہے. یہاں پر لائٹننگ ریفر کر رہے ہیں کمانڈس جو ہے قرآن میں، جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بھیجے. یختفو کیا ہے؟ خطف. خطف کیا ہے؟ کوئی چیز کوئکلی سے سنیچ کر لینا، سوئفٹلی snatching away. Have you ever seen کوئی اینیمل ہے وہ آ کے کوئکلی snatch away کر دیتا ویسی؟ تو اللہ تعالیٰ snatch away کر لینے والے، چھین لینے والے ہے. ابصارہم پلورل ہے بصر کی، ان کا جو ویژن ہے نا، آلریڈی ویک ہے ان کا ویژن، وہ چھین لینے والے ہے اللہ. کلما جب کبھی، ایچ اینڈ ایوری ٹائم، وین ایور، لہم مشو فیہ ازلم علیہم. مشو کیا ہے؟ میم شین یا. مشیا جب واک کرتے نا نارملی اس کو کہتے ہیں، ناٹ فاسٹ ناٹ سلو. اینی ٹائم جب کمانڈ آ رہا، کوئی ایزلی کمانڈ ہے تو فالو کر لیے، ایگری کر لیے. لیکن جب مشکل کا کمانڈ آ رہا، لٹل بٹ بھی مشکل ہو رہا، دے گیو اپ. ازلما کوئی چیز اندھیرا ہو جانا. جب کمانڈز ڈیفیکلٹ ہے they literally stop, they don't do it. قامو، قاف واو میم، قامو یقامو کھڑے رہنے کے لیے بولتے، اسٹینڈ، کھڑے ہو جانا. تو ہپوکریٹس کیا کر رہے ہیں دین میں؟ منافق کیا کرتے ہیں؟ آسان ہے کر لو، ڈیفیکلٹ ہے چھوڑ دو. تو پرائیورٹی کیا ہے ان کی؟ اوکے ایزی لیٹس ڈو اٹ. تو ان کا جو یہ جو لوگ ہے بہت ونربل ہے، ان کا ایمان کمپلیٹلی فرم نہیں ہے. شاء مینس ول، انشاءاللہ وہی ورڈ یوز کرتے ہیں نا، شاء مینس ول، چاہنا. لا ذہبا تو اللہ تعالیٰ ان کی لے لے، ذہبا ذہب مطلب کوئی چیز لے لے. اور قدیر کیا ہے؟ خواب دال را. قدرہ مینس پاور، ایبلٹی. اور کس کے پاس ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ایبلٹی ہے، پاور ہے. قدیر مینس ایبلٹی بھی ہے، پاور بھی ہے ٹو ڈو اینی تھنگ. اور قدر مینس ٹو پلان، اینڈ قدیر از ون ہو پلانس. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی از دا بیسٹ آف دا بیسٹ پلانر. تو آیت نمبر 18 سے 20 پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ان لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دے رہے ہیں، نہ ان کے دل میں کوئی بات جاری، اور پھر کبھی بھی کوئی چیلنجنگ بات آتی تو نہ وہ سننا چاہتے، نہ وہ انٹرسٹڈ رہتے. کوئی بھی ڈیفیکلٹی آئی تو وہ فیس نہیں کرتے، ایزی چیز ہے وہ کرنا چاہتے. تو کمپلیٹلی کمیٹڈ نہیں ہے دین کے لیے، اور ہمیشہ ان کا ایمان بہت ہی کم ہے. ہپوکریٹس کیا ہے؟ اس کی انٹینسٹی کیا ہے؟ کنفیوژن ہے، دیکھنے سمجھنے ٹروتھ کو نہیں سمجھتے. جیسا رین اسٹارم ہے، اس میں کیا ہو جاتا؟ جب بارش ہو رہی، بہت زیادہ ڈارکنیسز رہتے، روڈ نظر نہیں آتی، ویسے ہی ہپوکریٹ اگنورنٹ ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. سیکنڈ تھنگ، یہ رین کیا ہے؟ یوزفل بھی رہتی اور ہارمفل بھی رہتی. لیکن یہاں پر لائٹننگ اور تھنڈر اسٹارم کے ساتھ ہے. تو ہپوکریٹس کیا کر رہے ہیں؟ کلیم کر رہے ہیں کہ ہاں آؤٹ ورڈلی بتا رہے ہیں ہم ایمان لائے، بٹ ہارمفل ان کے لیے ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگ سنسیئر نہیں ہیں. اور تھرڈ چیز کیا ہے؟ کیوں ان لوگ فنگرز ڈال لے رہے ہیں اپنے کانوں میں؟ کیونکہ ڈسٹرکشن سے بچنے کے لیے. کیونکہ اپیرنٹلی کیا بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لائے، لیکن اندر سے ہپوکریسی ہے، نفاق ہے. اب 4 ٹائپس آف کفر رہتا. ایک کیا ہے؟ ایبسولوٹ ڈینائل ہے، ڈس بلیف کرنا. سیکنڈ والا کیا ہے؟ ڈاؤٹ ہے، سسپیشن ہے، جو پلر آف اسلام میں، ایمان میں. تھرڈ کیا ہے؟ ڈیویشن ہے صراط مستقیم سے، کمپلیٹلی ٹرن اوے کر لینا جو ٹروتھ ہے، اس کا پرپس جو ہے. فورتھ ہپوکریسی ہے دل میں، اور اس کے وجہ سے ان کے ایکشنز میں کیا ہے؟ کمپلیٹلی ڈینائل ہے. سو یہاں پر آپ دیکھیے یہ آیتیں کتنا آئی اوپننگ ہے کہ جب
इंसान एक कोई बात आ रही तो सोच रहा कि जब लाइट आ रही, अच्छा लाइट ऑफ द कुरान, तो लाइट ऑफ गाइडेंस है, उसके फॉल्ट्स, उसके एरर्स, उसकी हिपोक्रेसी वो देखना ही नहीं चाह रहा। उसके लिए वो अपने कानों में उंगलियां डाल ले रहा, और इस वजह से अल्लाह ताला उसकी समात भी ले लिए। अब वो जो इंसान वो फैकल्टी यूज़ ही नहीं कर रहा, और दुआ तो दूर की बात है, रियलाइजेशन ही नहीं है। और फिर आयत नंबर 19 और 20 में देखिए, इस वजह से वो उनके जो तर्ज अमल है, वो उनके जो वीकनेसेस है हिपोक्रेसी की, उसके अंदर और ज़्यादा इनग्रोस्ड होते जा रहे हैं हिपोक्रेसी में। और हिपोक्रेसी ऐसी चीज़ है, जब तक कि आप उसको निकालेंगे नहीं तो कैसा सही होंगे, तो वो सही होने का नाम नहीं है। और वो हिपोक्रेसी बढ़ते जा रही, इस कदर बढ़ गई कि वो बीमारी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, अब उसका कोई भी इलाज होने वाला नहीं है। तो आगे हम जब देखते हैं कि इसमें जो बताया जा रहा है आयत नंबर 18 से 20 में, कि जब इन लोग डम ब्लाइंड क्यों हो गए, क्योंकि ये अपने फैकल्टीज़ सही दीन के लिए फॉलो नहीं कर रहे। तो हिपोक्रेट्स क्या है, औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीही ज़ुलुमातिन व रादुन व बर्क़, तो हैवी रेन के लिए आया, अहकामात के लिए आया, डार्कनेसेस के लिए आया, कि जो भी अहकामात है वो नहीं बिलीव कर रहे हैं, तो अब इन लोग ईमान नहीं लाने वाले हैं, और इनकी ईमान नहीं लाने के वजह से इनको पनिशमेंट होंगी, इस दुनिया में भी उन्हें रुस्वा होंगे और आखिरत में भी। और जो डिसबिलीव है, इनके दिल में डिसबिलीव है, लेकिन एपरेंटली इन लोग बता रहे नहीं हम तो ईमान लाए। लेकिन निफाक क्या है, निफाक क्या रहता, दिल में रहता। अब दिल में जब निफाक आ रहा ना, लेट मी एक्सप्लेन फ्यू मोर थिंग्स हियर, क्योंकि जब निफाक इंसान के दिल में आ जाता तो वो दिल, जो टाइप्स ऑफ हार्ट्स है ना, एक हार्ट है, देर आर हार्ट्स 4 टाइप्स के रहेंगे। एक पॉलिश हार्ट रहेगा, शाइनी रहेगा, रेडियंट रहेगा, चमकदार, और एक सील हार्ट रहेगा, उसके ऊपर नॉट रहेंगी और सील रहेगा। एक हार्ट ऐसा है जो टर्न हो गया अपसाइड डाउन, एक क्या है, रैप्ड हार्ट है। ये सारे 4 तरह के हैं, इमाम अहमद बयान करते हैं, और अबू सईद खदरी फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले 4 टाइप्स ऑफ हार्ट। एक पॉलिश हार्ट है जो शाइनी और रेडियंट लैम्प की तरह है। सेकंड सील्ड हार्ट है, उसके ऊपर नॉट भी है, सील है। थर्ड क्या है, हार्ट अपसाइड डाउन हो गया। फोर्थ क्या है, उसके ऊपर गिलाफ है। तो जब पॉलिश हार्ट है वो बिलीवर है, लैम्प है, लाइट है, और सील हार्ट क्या है, वो और अपसाइड डाउन दोनों भी करप्ट हार्टेड है ये, और जो रैप करे हुआ है वो भी करप्ट है। तो एक जो शाइनी और रेडियंट है वैसा हार्ट रहना चाहिए, ताकि उसके अंदर ईमान जाए, और ईमान इस दुनिया में भी काम आने वाला है और आखिरत में। तो ये आयत नंबर 20 तक हमने देखा सूरतुल बकरा। आज के जो आयतें थे, आयत नंबर 12 से लेके 20 तक। 12 में हमने देखा कि सुन लो बेशक वही फसाद करने वाले हैं, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। पर उनसे जब कहा जाता कि ईमान लाओ, तो वो कहते हैं कि दूसरे लोग जो बेवकूफ़ है, यानी सहाबा इकराम और दूसरों को बेवकूफ़ करते। और अल्लाह ताला फिर इनको, जो लोग ईमान वालों का मजाक उड़ाते, तो अल्लाह ताला इनको ढीली डोरी छोड़ दिए, और फिर इनको अल्लाह ताला अंधे बहरे बना दिए, भटकने के लिए छोड़ दिए, क्योंकि ये हिदायत की कोशिश ही नहीं कर रहे। इस वजह से जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।